فخر، یہ آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان سنا، آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ کیا واقعی میں آپ کو اس سے یہ سمجھ آئے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کے آپریشن کی مخالفت کی یا کچھ گنجائش چھوڑی ہے انہوں نے؟ شکریہ علینا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس دن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں صرف پریزنٹیشن دی گئی یا تقاریر کی گئی، کوئی پلاننگ نہیں دی گئی. دیکھیں، ہوتا یہ اس طرح ہے کہ جو بھی اس کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں جو ملٹری کی طرف سے اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ ایشو ہو تو ہمیشہ پہلے پریزنٹیشن دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد فورم جو ہے وہ اوپن کیا جاتا ہے ڈسکشن کے لیے. اس کے بعد ڈسکشن کے بعد جو بھی طے ہوتا ہے وہ ایک اس کو فائنلائز کر کے ہمیشہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر کابینہ سے اس کی منظوری لی جاتی ہے. تب وہ ایک ڈاکیومنٹ یا جو ایک ایڈوائزری جو پارلیمان کی جو یہ سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی ایک ایڈوائزری جو حیثیت ہے اس کی صورت میں جو بھی ڈاکیومنٹ سامنے آتا ہے وہ کابینہ اس کی منظوری دینے کے بعد ایک پورا ایک ڈاکیومنٹ بنتا ہے. یہی ماضی میں ہوتا رہا. جب عمران خان کی حکومت تھی اس میں بھی جتنی بھی یہ کمیٹیز ہوئی تھی اسی طرح کا ہی طریقہ کار ہوتا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب پہلے بھی اس میں شامل ہوتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر کہا کہ یہ ایک پریزنٹیشن دے گی اور دی گئی اور اس کے بعد ڈسکشن ہوئی. دیکھیں، جو ڈسکشن بھی ہوئی وہاں پہ بھی علی امین گنڈا پور جو ہے، جو میری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے پورا ایک لاہ عمل بتاتے، کیونکہ یہ فرنٹ کے اوپر صوبہ ہے خیبر پختونخوا کا، سب سے زیادہ جو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو اس کے چیف منسٹر ہونے کے ناطے سے ان کو ایک پورا ہوم ورک کر کے آنا چاہیے تھا، لاہ عمل بتانا چاہیے تھا کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ہماری جو سی ٹی ڈی کی ہے وہ کس طرح سے وہ کام کر رہی ہے، یہ تمام تر جو ہے یہ ان کو بطور وزیر اعلیٰ کام کر کے آنا چاہیے تھا. لیکن جو میری انفارمیشن ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس کے حوالے سے کوئی لاہ عمل دیتے، انہوں نے زیادہ تر ان کی جو تقریر کا حصہ تھا وہ 9 مئی کے اوپر فوکس تھا کہ ہماری پارٹی کو جو ہے وہ انہوں نے جو حکومت نے کس طرح سے پسپا کیا ہوا ہے، ہمیں کس طرح سے جو سیاسی طور کے اوپر ایک وہ آزادی نہیں دی جا رہی، یہ تمام چیزیں. اور جہاں تک دہشت گردی کے حوالے سے بات ہے، بجائے اس کے کہ یہ ایک کوئی سلوشن پیش کرتے، جو میری اطلاعات ہیں گنڈا پور نے وہاں پہ جسٹیفیکیشنز دی ہیں دہشت گردوں کے. ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے حوالے سے جواز پیش کیا جاتا رہا. جو علی امین گنڈا پور کی مطلب یہ بتاتے رہے کہ دہشت گردی کے ذمہ دار خود حکومت اور یہ وفاقی ادارے یا جو پھر سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، بجائے اس کے کہ جو دہشت گرد خرد ہیں. یہ آپ کو اس کا امپریشن جو ہے وہ مبہم الفاظ میں اس انٹرویو میں بھی ملتا ہے. لیکن یہی بات انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی جا کے یہی بتایا، دہشت گردوں کو مورد الزام ٹھہرانے کے کہ وہ عام اور معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں یا ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، بجائے اس کے یہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ جواز پیش کرتے رہے کہ حکومت اس کی ایکولی رسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہے. اور اس حوالے سے تو یہ ان کی سیریسنس اور سنجیدگی کا جو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے کیا ان کا جو ہے ایک سوچ ہے یا کیا پالیسی ہو سکتی ہے. دیکھیں، ابھی سے آج جو ہے وزیر اطلاعات جو ہے وہ طلال چودھری نے ایک بڑا اہم جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بیان دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ آن اوتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے چند ایک اہم سرکاری افسران کو بلایا اور ان سے کہا کہ طالبان کے حوالے سے یا جو دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے کس طرح سے ہمیں زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ پھر انہوں نے ساتھ جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے این پی کو دیکھو وہ لڑتے ہوئے ان کے ساتھ پارٹی ختم ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں تو ہم ختم نہیں ہونا چاہتے. تو یہ ایک جو ان کا ایک سوچ ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو دہشت گردی کے حوالے سے اس انٹرویو میں بھی وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے، اتنے آپ جو ہے وہ ان کو ہٹاتے ہیں تو وہ پیچھے سے افغانستان سے آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپریشن کے حوالے سے جو حکومتی وزراء نے بتایا ہے کہ آپریشن دیکھیں یہ اس طرح کا نہیں ہوگا فل فلیج کہ آپ کو فل جو آرم فورسز ہیں وہ موبلائز کرنی پڑے گی جیسے 2014 میں ہوا تھا. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو پہلے بھی بریفنگ دی گئی ہے کائنیٹک آپریشن ہوگا، اس میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے گا، جہاں پہ زیادہ ضرورت ہوگی موومنٹ کی یا موبلائزیشن کی وہ کیا جائے گا. ادروائز یہ تو جو وفاقی وزراء بھی اس حوالے سے باقاعدہ بتا چکے ہیں کہ دیکھیں وہ آپریشن تو پہلے بھی ابھی سے جاری ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا سے کوئی فریش سٹارٹ ہوگا، یہ آپریشن جاری ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو گنڈا پور کے جو بیان ہے اس کی کوئی اس طرح پولیٹیکل یا کوئی اس کو اگر دیکھا جائے تو اہمیت نہیں ہے. اچھا
اچھا مہمل، آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہیں؟ کیونکہ یہ تو بنیادی اختلاف ہے نا سوچ کے اندر. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ آپریشن حل نہیں ہے، باقی اگر سوچ رہے ہیں تو، لیکن اس موقع کے اوپر جب ایک طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کے اوپر سختی کرنے کا، تو گنڈاپور صاحب کا یہ بیان کیا صرف پولیٹیکل، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ سبسٹنس بھی ہے، اور کیا اس کے پھر اثرات ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو؟ دیکھیے لینا، پہلی چیز تو یہ میں نے اس دن بھی جس طرح کہا تھا کہ بیسکلی تو یہ ایسا موقع ہے کہ اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہونی چاہیے تھی دہشت گردی کے اوپر، اور کس طریقے سے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو ہے ڈیل کیا جائے. یہ بڑا ہی ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز یا پولیٹیکل ایڈیالوجیز کی وجہ سے جو ہے یہ نیشنل کنسنسس مسنگ ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، جو آپ یہ بات جو گنڈاپور صاحب نے بات کیا، اب دیکھیں جس وقت طالبان کو یہاں پر ایک تو واپس لایا جا رہا تھا TTP کو، اور نیگوسیشنز کی باتیں چل رہی تھی، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پبلک میں نہیں آئیں اور کس طریقے سے آئیں، انٹرویوز کے تھرو آئیں، نہ کہ یہ کہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے بات بتائی گئی ہو یا اس طرح کی جو چیز ہو. تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی، اور بھی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جب آپ TTP کو واپس لا رہے ہیں یا آپ ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ کوئی ریہیبلیٹیٹ تو نہیں ہوئے، یا یہ انہوں نے کوئی ایسے کمٹمنٹ بھی نہیں کی کہ یہ کوئی ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں گے یا آرمز گیو اپ کر دیں گے. ان کو تو جو کام آتا ہے یہ وہی کریں گے، یعنی دہشت گردی ہی کریں گے، یہ اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث رہیں گے. تو آپ کو ان سے ایک تو بات کیوں کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ تھا جو ری سیٹلمنٹ کے اوپر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک سینٹیمنٹ ایسا تھا، بلکہ کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ ہمارے دوست بھی کیا، تو وہ تو غلامی کی زنجیریں بھی توڑی ہیں انہوں نے، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ویوز سیم تھے، سیم پیج کے اوپر وہ اس چیز کے اوپر تھے. تو اس کا بھی ایک یہ ایک اس کا نقصان ہے اس پالیسی کا لینا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو نمبرز دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، یہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں. یہ تو اتنے یعنی کہ اتنے ہیوی نمبرز انہوں نے دیے ہیں کہ اتنے زیادہ اگر دہشت گرد ہیں تو پھر الینا وہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے، کیونکہ یہ تو کوئی آپریشن کے بغیر نہیں ان کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا. یہ تو بالکل ایک فل فلیج وار ٹائپ والے نمبرز ہیں نا، کہ اتنے زیادہ اگر دہشت گرد ہیں اور بار بار جو ادھر سے آ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ڈیل کس طرح کریں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ APS کے بادل صاحب بھی فخر کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوگا، چھوٹے آپریشن ہوں گے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، وہ والی چیز ہوگی. چلے اس کے اوپر ایک کوئی کنسنسس، اس کی اسٹریٹجی بھی سامنے آ جائے گی، لیکن آپریشن کے بغیر تو یہ بات نہیں ہوگی. یہ کوئی نیگوسیشن سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا، جہاں تک افغانستان کے لینا بات ہے، یہ میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں کہ افغانستان کے اوپر آلموسٹ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں موسٹلی، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ جو بات ایک یہ چل رہی ہے کہ شاید افغانستان کے اندر جا کر ایک کوئی بڑا اٹیک کیا جائے ہماری طرف سے. یہ چھوٹے آپریشن کی بات، یا کوئی جس طرح وہ اسٹرائکس ہوئی تھی یا جب ان کو فالو کرتے کرتے وہ والی چیز نہیں. تو اس کے اوپر ان کو بھی تشویش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں افغان طالبان جو ہے ان کو ہم نے کتنے سال سپورٹ کیا، وہ غلط پالیسی ہوگی لیکن ایک پالیسی تھی ہماری ریاست کی، ان کو سپورٹ کیا. پھر جب وہ آئے تو اب یہ حکومت کہیں جاتی ہوئی تو نظر آ نہیں رہی افغان طالبان کی رژیم. تو اگر آپ نے اپنے اس طرح کا کوئی اٹیک کیا تو اس کا بلو بیک یہ نہ ہو کہ وہ ویسٹرن بارڈر بھی آپ کا ہاٹ ہو جائے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو اس چیز کو ان سے بات کی جائے، سیریسنس کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی جائے، اور انہیں کہا جائے کہ اس کو آپ روکیں، ان کو روکیں، کیونکہ اگر نہیں روکا تو پھر یہ ہمارے آپشنز ہے یا ہمارے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں. ابھی تک تو ویسے بتایا یہی گیا ہے حکومت کی طرف سے بھی ہمارے افغان طالبان کو کہ ہمارے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں، آپ ان کو روکیں، لیکن وہ روک نہیں رہے. اچھا، ایک چیز جو فخر نے بات کی الینا، وہ بات درست ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ افیکٹڈ کنٹری ہے ٹیررزم کے حوالے سے، اور کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ افیکٹ ہوا ہے ٹیررزم سے. لیکن یہ PTI کا جو ایک یہ فیئر ہے کہ طالبان ان کے خلاف جو اس کا بیک لیش آئے گا وہ اس حکومت کے اوپر آئے گا، ان کے لوگوں کے اوپر آئے گا. یہ تو ایک جینوئن فیئر ہے. اور جو وہ بات کرتے ہیں ANP کی اور پیپلز پارٹی کی، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں ANP کی تو خیر لیڈرشپ بھی بہت کم بچی تھی، اور پیپلز پارٹی ANP کیمپین نہیں کر سکے تھے، ان کو اتنی زیادہ تھریٹ تھی طالبان کی طرف سے اس وقت. تو یہ چیز آپ کو تو PTI کا تو ایک ویسے ہی، لیکن پھر اس کا یہ ہے نا کہ اس کو کوئی حل نکالیں. یہ کوئی سلوشن تو نہ ہوا نا کہ بس آپ ڈر کے بیٹھ جائیں، ان کے خلاف بات نہ کریں اور پھر آپریشن کے لیے نہ جائیں. اس کے لیے پھر کوئی حل ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں، مجھے پتہ ہے جب ہم بات کر رہے تھے آف اسکرین تو آپ کے پاس کچھ خبریں بھی ہیں کوئی اپوزیشن کے اجلاس سے متعلق، وہ کیا ہے؟
ये देखें वो बेसिकली जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब की तरफ इफ्तारी थी ऑपोजिशन की, जिसके अंदर मौलाना अच्छा। फजलुर रहमान और पीटीआई जो थे वो भी उधर थे, पीटीआई के भी बहुत सारे नुमाइंदे थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे। एक तो खैर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने ना इफ्तारी दी होती तो शायद मौलाना साहब वो पीटीआई के साथ उस तरह बैठते भी ना, उन्होंने मुस्तफा का जो है वो लिहाज भी किया। दूसरा, मौलाना साहब ने पीटीआई से गिले शिकवे भी किए और उन्होंने उनको ये कहा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो जब हमने उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट देखा तो सबके होश उड़ गए। तो उसके बाद जो है उसको उसके अंदर से हमने ज़हर निकाला मुशावरत के थ्रू, और आप थ्रू आउट उस मुशावरत के अमल में थे और फाइनल ड्राफ्ट आपके साथ मुशावरत के बाद ही जो है वो सारा सामने। और फिर जब ये बात फाइनल हुई तो आप साइड पे हो गए कि जैसा आपके तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा लीना कि पीटीआई ने बहुत सारा इस तरह का एक प्रोपेगेंडा भी हुआ था कि जी मौलाना साहब तो हुकूमत के साथ मिल गए और ये कर लिया। तो मौलाना ने बेसिकली उन्होंने कहा कि आप लोग तो हमारे साथ थ्रू आउट द प्रोसेस शामिल। तो फिर आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के इजलास में आपने रात तक जो है वो ये जो पैगाम दिया था कि हम आ रहे हैं, और जब हम सुबह उधर गए तो फिर आप उधर थे नहीं। तो ये किस किस्म की कोऑर्डिनेशन है कि अपोजिशन जमातों की, कि आप ये नहीं कन्वे कर सके कि आपने नहीं आना या आप बॉयकॉट कर रहे हैं, और आपने रात तक तो आपने कुछ और किया था। तो बेसिकली उन्होंने पीटीआई को उनकी चीज़ों के ऊपर जो है वो पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया कि आप कर रहे हैं। और एक और बात भी मेरे ख्याल में उधर जो वैसे एक ओवरऑल हुई वो ये थी कि अपोजिशन की जमातों को बैकडोर डील्स नहीं ढूंढनी चाहिए ठीक है। और उनको उस तरफ नहीं देखना चाहिए। फिर अगर करनी है तो कोई स्ट्रेटजी इकट्ठे ही बनाई जाए। साथ मिलके चलने के ऊपर कुछ बात हुई, क्योंकि काफ़ी देर से हो रहा था ना कि मौलाना साहब आएंगे, इत्तेहाद के साथ नहीं आएंगे। देखिए लीना, मौलाना साहब ने आपको बताया ना कि अगर वैसे मुस्तफा नवाज खोखर साहब के घर में ना होती तो शायद अच्छा। पता नहीं वो पीटीआई के साथ चलो बैठते फेस टू भी फेस ना, बात होगी, अब देखते तो हैं आगे पीटीआई ने सूरत हाल क्या काफी है। उनको हाँ हाँ जी। ठीक